بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جادوئی وظیفہ کر لو، دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ نہیں گن پاؤ گے۔ محترم ناظرین، چلتے پھرتے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ ایک دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 3 دنوں میں منسوخ کیا گیا ہے، چند دنوں میں وہ شخص اتنا مال و مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کی ذات جو کہ کچھ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر افر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو آج کا یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ اور اس کے حال پر رحم کرتا ہے، اس کو یاد کرتے وقت شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے، اور جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، حاجات قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کہ تیری متوجہ ہوں۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اس وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے ایمان بخشے اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ آیتیں تلاوت کی اور اسماء حسنہ کا فضل خود پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہے۔ تو اللہ کے نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ یوں دعا کی جائے، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی اپنی حاجت کی کہ میرے لیے پوری ہو جائے۔ میری یہ حاجت صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی کہ الہی ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگیں تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تکلیف دور ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کے پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت سے وسیلے کرے مجھے وہ حاجت رواں ہو۔ اور فرماتے ہیں، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دن رات مانگیں، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگیں۔ تو جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری ہتھیلیوں کو بند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہوں اور وہ سجدہ ریز ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے ہو گئی ہیں۔
اور جو بھائی بہنیں پریشان رہتی ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قرض اس قدر بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور رزق کا آ ہی نہیں رہا، اور اگر کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کرے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اسے آگے حاصل کر لیا جائے تو کچھ برا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ دن کے اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک جو کوئی ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ تو سامنے میں نے اسکرین پر یہ لکھ دیا ہے، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے، بس صبح سے شام تک جتنا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی، 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو بھی رزق آئے، اس میں سے قریبوں مسکینوں کو صدقہ دیں، اس سے برکت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں اور مشکل ختم فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو وظیفے کی اجازت ہے، اللہ نگہبان۔